نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان کا اور غیر مسلم کا فرق یہ ہے کہ مسلمان نظریاتی ہے، عقیدے والا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ نظریاتی نہیں ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام داعیہ اللہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں نظریہ دیا ہے، نظریہ۔ حضور نے ہماری سوچوں کو بدلا ہے، ہمیں نظریاتی بنایا ہے۔ دنیا میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم نے جو محنت کرنی ہے، جو کوشش کرنی ہے، جو کاوش کرنی ہے، جو کما لینا ہے، وہی صرف ہمارا ہے۔ عقل کے زور پر، علم کے زور پر، ٹیکنالوجی کے زور پر، میڈیکل کے زور پر ہم نے چلنا ہے، اور یہ اسی پر فقط بھروسہ کریں گے تو پھر آگے بڑھیں گے معاذ اللہ۔ یہ عام نظریہ غیروں کا ہے۔ مسلمان کا کیا نظریہ ہے؟ مسلمان کا نظریہ ہے کہ کوشش کرنا انسان کے ذمے ہے، باقی ہونا وہ ہے جو رب نے جانا ہے۔ یہ نظریہ ہے۔ عقیدہ توحید ایک نظریہ ہے۔ جب رب چاہے گا، جتنا چاہے گا، جس کو چاہے گا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکمل محنت کا حکم دیا، جد و جہد کی بات کی، ہمت کی بات کی، لیکن فرق کیا ہے؟ کافر بھی محنت کرے گا، ہم بھی محنت کریں گے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اسباب سے نتیجہ چاہتا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ساری محنت کر کے نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ہوا ہے کہ جدید دور آیا، اس دور کے اندر لوگ مادہ پرستی کی طرف بڑھے، علم پر، ٹیکنالوجی پر، میڈیکل پر، اپنی کاوش پر، اپنی عقل پر اتنا بھروسہ کیا کہ وہ اس طرح کی بولیاں بولنے لگے جس طرح کی بولیاں غیر بولتے تھے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی ہر چیز اپنے رب کے حوالے کر دینی ہے۔ تمہاری ساری کی ساری توجہ اور تمہاری مکمل توجہات کا مرکز اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کبھی غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو ہمیں کس طرح سمجھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم رب پر بھروسہ کرو گے نا تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ کبھی اس حدیث کے حسن پر غور کریں۔ پرندے کی کتنی تعلیم ہے؟ کون سا کام سیکھا ہے؟ گھر سے نکلا ہے تو اسے پتہ ہے کس دفتر میں جانا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں نوکری کرنی ہے۔ نکلنا بہرحال شرط ہے، نکلنا اس نے ہے۔ حضور فرماتے ہیں نکلو پر تمہارا بھروسہ رب کریم پہ ہو، جب تم لوٹو گے تو اسی طرح تمہیں روزی دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے نظریاتی بننا ہے، نظریاتی۔ ہمارا سارا دھیان بندوں کی طرف ہے، ساری توجہ مالداروں کی طرف ہے، سارا خیال سیٹھوں نوابوں کی طرف ہے، سارا میلان ہمارا بزنس کی طرف ہے۔ یہ سارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ کار والے پر دل یار والے، یہ میلان سارا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ، بھروسہ۔ اسلام ایک روحانی دین ہے، یہ آپ کو قلبی قرار دیتا ہے، سکون عطا کرتا ہے۔ آپ جب کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، بڑی ساری چیزیں دوستوں پہ نہیں چھوڑی، بڑی ساری رشتہ داروں پہ نہیں چھوڑ دیتے مجھے پہنچ پڑیں گے، بڑی ساری ماں باپ پہ نہیں چھوڑ دیتے، بڑی ساری جوان اولاد پہ نہیں چھوڑ دیتے، ادھر ادھر جو اتنی توجہ کرنی ہے تو سارا کچھ رب پہ کیوں نہ چھوڑ دیں، اللہ پہ کیوں نہ چھوڑ دیں۔ دیکھو اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی باقاعدہ، اور جس جنگ کے اندر اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو وہ کامیابی ہوئی کہ اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ میں نے ذمہ داری سے کہا ہے آج تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ وہ جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر۔
آپ بولے نہیں جی میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، بچے بھی، اور آپ دوست جو بڑے ہیں وہ کبھی کام بتائیں بچوں کو تو اشارے سے، چپ کرنے کا اشارہ یہ ہے، اس کو سیکھ لیں۔ آپ بولے نہیں، بولنے سے تو جو چپ کرانے والے ہوتے ہیں ان کا شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات پہ غور فرمائیں، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے، اور چونکہ میں تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں اس لیے میں چاہتا نہیں کہ کسی چیز کو کہیں روکا جائے، بس بات ہو جائے تسلسل سے۔ جنگ بدر کے اندر تلوار سے نہیں لڑی، صرف نیزہ نیزے سے نہیں لڑا، صرف برچھی سے نہیں لڑی۔ جنگ بدر میں دو نظریے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، دو نظریے۔ ایک نظریہ کفار مکہ کا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اونٹ بہت سارے ساتھ لے کے آئے ہیں، ہر روز ایک اونٹ ذبح کریں گے، معاذ اللہ شرابیں پئیں گے، موج کریں گے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک بندے کے پاس تین قسم کا اسلحہ تھا، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے۔ اس طرف کیا تھا، اس طرف وہ 1000 بندہ، یہاں 313۔ اور جب سواریوں پہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے سواریاں ذبح کر کے کیا کھانی تھی، ایک سواری پہ 2 3 لوگ سوار تھے۔ حال یہ تھا کہ 6 زرہیں اور 8 تلواریں۔ اب انسان یہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ انسان جب اپنے مقابلے میں طاقتور بندے کو محسوس کرتا ہے تو ذہنی طور پر ہی کمزور پڑ جاتا ہے۔ یعنی بندوق آپ کی یہاں گردن پہ رکھ دی جائے تو بہت بڑا بہادر کہلانے والا آدمی بھی پورا کانپ جاتا ہے۔ جب ذہن بن جائے نا کہ میرے سامنے 3 گنا زیادہ فوج کھڑی ہے اور اسلحے سے لیس ہے، بندہ نفسیاتی طور پر ہی کمزور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر ہی۔ لیکن یہ 312 اور 13 کمزور کیوں نہ ہوئے، یہ گھبرائے کیوں نہ؟ جب ابو جہل نے رات کو بندے بھیجے نا، اس نے کہا جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ مسلمان کتنے ہیں، تو جاسوس نے جا کے کہا کہ جناب وہ 313 ہیں، اتنا تھوڑا سا اسلحہ ہے، تھوڑی سی سواریاں ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا ان سے لڑائی کیا کرنی ہے، انہیں صبح نا گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے جائیں گے۔ یہ خوش فہمی دیکھو، یہ منہ اور مسور کی دال، وہاں لے جائیں گے اور لے جا کے نا وہاں ان سے بات کریں گے۔ تو وہ جو جاسوس تھا نا وہی بول پڑا، کہنے لگا سردار پوری تو سن لے بات۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہا پوری بات یہ ہے کہ ہیں 313 پر سب کا شہید ہونے کا ارادہ ہے، کشتیاں جلا کے آئے ہیں، بندہ کمزور پڑنے والا ایک بھی نہیں۔ اب نظریہ لڑا۔ نظریہ کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا میرے رب کا وعدہ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا، اور پھر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے مدد کی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے۔ نظریہ لڑا، تلواریں ہار گئیں، تیر ہار گئے، نیزے ہار گئے، برچھیاں ہار گئیں، اور رسول اللہ نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ جیت گیا، بھروسے والے لوگ جیت گئے۔ جب تک مسلمان، میں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے گھروں میں سیاست چلتی ہے، بچے میری مٹھی میں رہیں، سسرال والے میری مٹھی میں رہیں، محلے والے میری مٹھی میں رہیں، برادری والے میری کوئی نہیں رہتے میاں یہ مٹھی چھٹی میں، کوئی نہیں رہتا۔ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے 5 بچے ہیں ایک بھی نہیں سنتے، تو میں نے کہا بابا جی اتنی مجبوری کیا ہے بچوں کو سنانے کی؟ آپ نے جو سنانا ہے رب کو سنائیں، جتنی دیر ان پر دھیان کرنا ہے اتنے نفل بڑھا دیں، ان کو موج کرنے دیں۔ آپ کتنا کو انہیں قائل کریں گے اور کتنا کو مائل کریں گے، یہ تو اسی طرح کا سلسلہ ہے۔ جتنی سیاست ہم لڑاتے ہیں نا لوگوں کو سیٹ کرنے میں، اگر اس سے آدھا وقت بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیں نا تو رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ نظریاتی بنے، توجہ، اتنی بندوں پہ توجہ کرنا، اتنی سیاست کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں میں گڈ بک میں، کوئی ضروری ہے کہ سارے لوگ ہمیں اچھا ہی کہیں؟ کوئی ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ یہی کہیں کہ ہر کونے سے میری تعریف ہی اٹھے؟ کوئی ضروری نہیں میرے بھائی۔ نظریاتی ہو جائیں، توجہ اللہ رسول کی جانب، توجہ اللہ والوں کی جانب۔ باقی یہ دنیا کی سیاست اس میں تھوڑی کمی بھی لائیں۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں؟ ایک جنگ سے واپسی ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، صحابہ تھوڑا سا ہٹ کے ادبن دور دور ہو کے لیٹ گئے،
سرور کائنات علیہ السلام بھی آرام کرنے لگے تو تلوار اتار کے درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی، حضور بھی آرام فرما۔ ایک بندہ آ گیا، تلوار اتار لی، حضور پر تان لی، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا جاگتا رہتا ہے۔ اس نے تلوار تان لی۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھاؤں، بھئی اچانک کو یہاں بندوق رکھ دے، اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ بلڈ پریشر کتنا ہو گیا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اس وقت خون کے مد و جزر کا کیا حال ہے۔ اچانک وہ دیکھو نا میرے عزیز، رات کو 2 بجے ویسے ہی چھت پہ بلی ہو اور بندے کو کہہ دے کہ چور ہے، تو مجھے بتائیں حال کیا ہوتا ہے؟ ویسے انسان کی نفسیات ہے نا۔ لیکن جو نظریاتی بندے نا، نظریاتی، ڈاکٹر نے کہہ دیا، ایک بندہ نظریاتی نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہفتے میں مر جائے گا، تو وہ 3 دنوں میں مر جاتا ہے۔ ایک نظریاتی ہے، ڈاکٹر نے کہا 1 ہفتے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہونا وہ ہے جو میرے رب کریم نے چاہنا ہے۔ یہ کئی سال بھی نکال سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نظریاتی ہوں۔ ہماری سیاست ہی ختم نہیں ہوتی ہے کہ جگہ میں خود جاتا ہوں بندے راضی کر رہا ہوں، جہاں میں نہیں گیا وہاں بیٹا بھیجا، تو ولیمے پہ ہویا، چھوٹے بھائی سے کہا تو فاتحہ کہہ، سارا دن بندے راضی کرنے میں وہ پھر نہیں راضی ہوتے۔ حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے یہ اس طرح ہے جس طرح چرواہے کی بکریاں ہیں، ادھر والی گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہے، ان کو گھیرو تو ادھر والی نکل جاتی۔ تو ضرورت کیا ہے؟ رب کی جانب توجہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اس نے تلوار حضور پہ تان لی۔ او بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ کو عرض کیا، اب خاموش ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور یہ آنا جانا بھی بند کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی ساری جزائے خیر دے۔ کچھ بندے بزدل ہوتے ہیں، انہیں تقریر نہ بھول جائے کہیں۔ دنیا کے اندر آپ میری بات سنیں، مسلمان کا اور غیر مسلم کا فرق یہ ہے کہ مسلمان جتنی بات کر لی ہے شاید اتنی بھی نہ کروں، اس سے کم کروں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میری نہیں ہے نا اللہ رسول کی، اور جو مسلمان نہیں ہے اللہ رسول کی بات اپنے دامن میں بڑا ادب فرق ہے۔ عزیز بھائیو، نبی پاک علیہ السلام داعیہ اللہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے تلوار حضور پہ تان لی، سرکار نے مقدس آنکھیں کھولی۔ تو میں ہماری سوچوں کہ اگر ہم پر کوئی پستول تانے تو شاید ہمیں نظریاتی بنایا ہے۔ اس نے تلوار تانی۔ دنیا میں ایک نظریہ یہ ہے، حضور کی مقدس ہم نے جو محنت کرنی ہے، جو کوشش کرنی ہے، جو کاوش کرنی ہے، جو کما لینا ہے، وہی صرف ہمارا۔ قربان جائیں، حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ عقل کے زور پر، علم کے زور پر، ٹیکنالوجی کے زور پر، زندگی نظریاتی بن جاؤ، میڈیکل کے زور پر ہم نے چلنا ہے۔ لیکن اگر نظریاتی اسی پر فقط بھروسہ کریں گے تو پھر تو بھائی کاروبار پہ نقصان پہ بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ عام نظریہ غیروں کا ہے، پھر تو میرے عزیز نوکری سے جواب ہو جائے تو لوگ مریض ہو جاتے ہیں شوگر کے۔ مسلمان کا نظریہ ہے کہ کوشش کرنا انسان کے ذمہ ہے، اس نے کہا کون بچائے گا، باقی ہونا وہ ہے جو رب نے چاہا۔ محبوب مسکرا کے فرمانے لگے یہ نظریہ بات کر دی، مجھے میرا رب بچائے گا۔ عقیدہ توحید ایک نظریہ ہے، اللہ کے نام میں طاقت ہے، جب رب چاہے گا، جتنا چاہے گا، جس کو چاہے گا، اپنے فضل سے زبان نور سے یہ جملے نکلے، اللہ نظریہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکمل محنت کا حکم دیا۔ اچھا وکیل جدوجہد کے پیسے نہ ہوں، سفارش کے پیسے نہ، اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ فرق کیا ہے؟ کافر بھی محنت کرے گا، ہم بھی محنت کریں گے، مقدمہ دائر کہ وہ اسباب سے نتیجہ چاہتا ہے۔ بس مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ساری محنت کر کے نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیتا ہے۔ سرکار نے اٹھا لی، فرمایا لو بھائی مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا۔ جدید دور آیا، آپ زندگی میں اس دور کے اندر لوگ مادہ پرستی کی طرف بڑھے، علم پر، ٹیکنالوجی پر، میڈیکل پر، اپنی کاوش پر، اپنی عقل پر اتنا بھروسہ کیا کہ میں بات کر بھی لوں گا اس طرح کی بولیاں بولنے لگے جس طرح کی بولیاں غیر بولتے۔ تو یہ تو کمزوری ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی ہر چیز اپنے رب کے حوالے کر دینی، کرم کے فضل کا نتیجہ ہے یہ۔ تمہاری ساری کی ساری توجہ، تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا لی، تمہاری مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، تو مرکز اللہ کی ذات پر تجھے کون بچائے گا۔ آپ کبھی غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو ہمیں کس طرح سمجھاتے ہیں؟ آپ صحیح بتاؤ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم تھوڑی دیر کے بعد قابو آ جائے تو وہ مجھے کہے جی آپ تو نیک آدمی ہیں چھوڑ دیں، تو میں کہتا ہوں رزق دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ پہلے تو بندوق لے آیا تھا،
لیکن اس حدیث کے غسل پر غور کریں، پرندے کی کتنی تعلیم ہے، کے ظرف کی، حوصلے کی، کون سا کام سیکھا ہے؟ اور محبوب گھر کے سے نکلا ہے تو اسے نور پتہ ہے کی کس دفتر میں بڑائی جانا ہے، دیکھو کتنا بڑا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں نے کہاں نوکری کرنی ہے، آپ معاف کر دیتے ہیں، نکلنا فرمایا بہرحال تو نے شرط سنا ہے، ہے، نکلنا اس نے حضور ہے۔ سنا ہے، حضور فرماتے ہیں نکلو پر تمہارا بھروسہ رب کریم پہ ہو گئی بات ختم۔ جب معافی تم تو لوٹو یہاں گے پہلے تو ہے اسی سب طرح سے، تمہیں کیا روزی معاف دے کیا؟ گا جس طرح پرندوں کو ایک عطا تو کر اپنی دیتا ہے۔ زندگی میں توجہ اللہ پہ کریں۔ ہم نے نظریاتی چھوڑ بننا دیں ہے، اتنی نظریاتی، زیادہ سیاست، اتنا بندوں کے پیچھے ہمارا بھاگنا، سارا یہ تو دھیان تھکا بندوں کی دیں گے۔ طرف ہے، ساری اتقا توجہ دیتے ہیں، ان مالداروں کی کی خواہش طرف پوری ہے، کرو تو سارا یہ خیال دوسری۔ سیٹھوں میں نوابوں آج ہی کی پڑھ رہا طرف تھا، ہے، حضرت سعید ابن سارا مسیب کہا میلان کرتے تھے یا ہمارا اللہ، بزنس کی طرف ہے، سارا یہ سارا نہیں ہونا یہ چاہیے، بڑوں کی آرزوؤں سے بھی بچانا۔ ہاتھ کار ان کی بندے آرزویں بڑی پر دل ہوتی ہیں، یار روز بندے۔ نہیں ایک آرزو، اور حضور دعا مانگا کرتے یہ تھے، میلان نبی کریم سارا علیہ نہیں ہونا السلام، چاہیے مسند تھا۔ امام حضور احمد نے بن ہمیں حنبل میں سکھایا ہے موجود کہ ہے۔ بھروسہ اللہ کے ذات محبوب فرماتے تھے اے بھروسہ اللہ اس آرزو سے اسلام ایک بچا روحانی جو دین ہے، آرزو ایک اور آرزو میں مبتلا کر دے، یہ آپ کو قلبی قرار دیتا ہے، وہ سکون خواہش عطا اور کرتا ہے، خواہش میں ڈال دے۔ آپ تو جب ایک تو چیزیں توجہ اللہ پہ چھوڑ کریں، دیتے ہیں نا، دوسری بڑی بات، ساری چیزیں دوستوں پہ نہیں چھوڑی، زندگی کو بود و باش، بڑی ساری رشتہ داروں پہ نہیں چھوڑ دیتے مجھے پہنچ اس کو پڑیں گے، سادہ بڑی ساری کریں۔ ماں باپ پہ نہیں چھوڑ دیتے، بڑی ساری جوان سرور اولاد پہ نہیں چھوڑ کائنات صلی دیتے، اللہ تعالیٰ علیہ ادھر ادھر وسلم جو کا اتنی کمال توجہ یہ تھا کرنی کہ ہے تو لوگ سارا نا کچھ رب پہ کیوں نہ چھوڑ حضور دیں، کے ساتھ ڈیل کرنے میں اللہ پہ آسانی کیوں نہ چھوڑ محسوس دیں۔ کرتے دیکھو کہ حضور سے بات آسانی اسلام سے کی کی جو جا پہلی سکتی جنگ ہے، ہوئی سرور باقاعدہ، کائنات بات سنتے ہیں، یہ اور جس یہ جو جنگ کے ہمیں اندر شوق ہے نا اللہ کے سہولتوں فضل کا، سے یہ مسلمانوں کو ضرور وہ لیں، کامیابی ہوئی، وہ کوئی بھی کامیابی سہولت ہوئی منع کہ اس نہیں، کے لیکن اثرات اپنے آپ کو آج تک سہولتوں باقی کے ہیں۔ ساتھ زندہ رکھنا ہے ہم نے، میں نے ذمہ داری سے کہا ہے ہم آج نے نا تک اس کچھ کے اثرات باقی آسانیاں ہیں۔ وہ زیادہ جنگ کون جمع سی ہے؟ کرنی جنگ شروع بدر کر دی اپنے ڈرائنگ روم میں۔ آپ بولے نہیں جی میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، بچے سردیوں بھی میں اور ہیٹر آپ ہے، دوست جو گرمیوں بڑے میں ہیں وہ AC ہے، کبھی کام بتائیں اور بچوں ہر کو تو شہر اشارے ریموٹ سے کنٹرول ہے، اٹھنا نہ چپ پڑے گا کرنے کا اسے، اشارہ توبہ یہ ہے، توبہ۔ اور اس کو واش سیکھ روم لیں۔ بھی اٹیچ ہے۔ آپ بولے نہیں، بولنے سے تو جو اتنی چپ کرانے والے سہولیات ہوتے ہیں ان جمع کا شور کرنا زیادہ ہو چاہتے جاتا ہیں، ہے۔ بس نہیں چلتا، آپ میری ورنہ بات جو پہ ہم غور لا فرمائیں، سکتے ہیں میں وہ بڑی تو اہم ضرور بات آتا کر ہے۔ رہا ہوں آپ سے، اور اس چونکہ سے میں تھوڑی زیادہ جب تقریر آپ کرنے کا اتنی قائل ہوں، اس لیے آسانیوں میں کے چاہتا عادی ہو نہیں کہ جاتے کسی ہیں نا چیز میرے کو کہیں عزیز، روکا جائے، بس تو بات پھر ہو آپ جائے تسلسل نظریاتی سے۔ نہیں رہتے۔ جنگ جنگ بدر بدر کے کیا جا اندر سکتا ہے، پھر تو ڈاکٹر کو تلوار بھی ایسی تلوار دے سے کے نہیں لڑی، تحفے میں تو مرضی کی دوائی لکھوائی صرف جا نیزہ سکتی ہے۔ نیزے سے نہیں لڑا، حالانکہ اس معاملے صرف میں برچی سفارت برچی سے نہیں چلنی لڑی۔ چاہیے۔ جنگ بدر میں دو صحت نظریے والا تھے جو معاملہ تو آپس میں ٹھیک لڑ ہونا رہے تھے، چاہیے نا، لیکن دو ڈاکٹر اگر نظریے، بڑا ہے، ایک نظریہ تو اسے چابی دیں کفار کمپنی مکہ والے کا تھا، گاڑی وہ کی، تو کہتے اسی تھے کہ کمپنی ہم کی دوائی لکھ دے گا۔ اونٹ اللہ بہت سارے ماشاء ساتھ اللہ۔ لے کے آئے ہیں، ہر روز ایک اونٹ جب ذبح آپ کریں گے، معاذ اللہ نظریاتی ہیں، شرابیں تھوڑے پیئیں پہ گے، آپ موج کو کریں گے۔ گزارا کرنا آتا ہے۔ ان کا یہ حضور نظریہ صلی تھا اللہ کہ علیہ ایک بندے وسلم کے نے نا پاس ہمیں تین تین قسم کا اپنی اسلحہ تھا، سیرت تلوار کے بھی ہے، تعلق نیزہ سے بھی جو ہے، تیر بھی دوسرا ہے۔ بڑا نظریہ دیا وہ یہ ہے، اس طرف کیا تھا؟ آپ کو میری اس بات طرف ہوگی وہ سمجھ آ 1000 رہی ہے؟ بندہ، یہاں 313، جو نہیں بولتے انہیں بھی آ رہی ہے۔ اور جب سواریوں پہ سفر حضور کر رہے نے تھے تو ہمیں انہوں نے اپنی سواریاں ذبح سیرت کر کے کیا نور سے کھانی ایک تھی؟ ایک پیغام سواری پہ دیا دو ہے دو کہ تین تین لوگ دنیا میں سوار تھے۔ تمہارے مکانات نہیں، حال یہ تھا کہ 6 تم نے زندگی یہاں اور 8 رہنا ہے تلواریں۔ مسافروں کی طرح۔ اب تمہارے انسان لیے نا یہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ محلات اور انسان جب تمہاری اپنے مرضی کی مقابلے میں آسانیاں اور طاقتور بندے سہولتیں کو وہ محسوس ساری رب کرتا ہے نے تو ذہنی جنت میں طور پر تمہارے لیے کمزور پڑ تیار جاتا کی ہے۔ ہیں۔ وہاں تمہیں من یعنی چاہی بندوق چیزیں آپ کی ملی، یہاں گردن پہ رکھ یہاں دی تم جائے، نے مسافروں کی طرح کن فی بہت دنیا بڑا کا بہادر کہلانے والا آدمی بھی پورا کانپ جاتا ہے۔ مسافر کی طرح، راہگیر جب کی طرح ذہن بن وقت جائے نا کہ گزارنا۔ میرے سامنے 3 گنا زیادہ فوج آپ نے کھڑی ہے کبھی اور دیکھا اسلحے ہے سے لیس ہے، بندہ کہ بس نفسیاتی طور اسٹاپ پر ہی پہ جہاں کمزور ہو بندے جاتا ہے، کھڑے ہو ذہنی کے طور بس پر کا ہی۔ انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ وہاں کبھی کسی 312 اور بندے 13 نے جگہ کمزور خرید کیوں نہ لی ہو ہوئے؟ کہ یہاں اکثر کھڑے ہونا یہ پڑتا گھبرائے ہے، تو کیوں چلو نہ جگہ ہو؟ تھوڑی خرید لیتے جب ابو جال نے رات کو بندے خریدتا بھیجے نا، ہے۔ اس نے کہا جاؤ کیوں؟ جا کے پتہ کر کے آؤ مسلمان اسے کتنے پتا ہے ہیں، کہ تو بس آئی تو جاسوس نے میں جا نے کے کہا کہ جناب وہ چلے 313 جانا ہے۔ ہے۔ اتنا پلیٹ تھوڑا سا فارم اسلحہ پہ ہے، ریلوے تھوڑی سی اسٹیشن پہ سواریاں ہیں۔ کبھی کسی بندے نے تو ابو جگہ جال خریدی کہنے ہے لگا ان سے لڑائی کیا کہ کرنی یار ہے، اکثر انہیں آنا صبح جانا نا پڑتا ہے تو چلو تھوڑی خرید گھوڑوں لیتے کی ہیں، اونٹوں کی کبھی پشتوں پہ خریدی باندھ ہے، کے مکے لے جائیں گے۔ یہ ایئرپورٹ پہ نا خوش میں نے فہمی یہ دیکھو، دیکھا ہے کہ آپ اپنا بیگ یہ رکھ منہ کے اور مسور کی دال، ہینڈ کیری سامان رکھ کے وہاں آپ لے کسی جائیں کرسی گے پہ جائیں نا، اور لے جا کے نا وہاں اور ان سے آپ بات واش روم کریں سے گے، ہو تو وہ کے جو یا کسی جاسوس طبی تھا نا حادثے وہی سے بول ہو کے پڑا، کہنے واپس لگا آئیں تو وہاں سردار کو پوری بندہ تو اور سن لے بیٹھ بات۔ گیا ہو تو بندے جھگڑا نہیں کرتے، اس نے کہا پوری چپ کر بات کے کیا اپنا ہے؟
सामान पूरी उठाते बात यह है कि हैं दूसरी 313 जगह पे क्यों नहीं करते? पर सबका उनको पता है कि शहीद होने का फ्लाइट आई इरादा तो है। मैंने यहाँ रखा डालने कश्तियां की जला के जरूरत आए क्या हैं, है? बंदा कमजोर आप पड़ने वाला है कभी नबी नहीं। करीम अलैहिस्सलाम की अब बात को नजरिया समझे। लड़ा, हुजूर ने नजरिया क्या फरमाया था? कि तुमने यहाँ मुसाफिर हुजूर के ने तरह फरमाया रहना था है। मेरे रब का वादा है वो तुम्हारी मुसाफिर को मदद दो करेगा। मरले के लिए झगड़े खड़े करते हैं और फिर वालक़द नसरकुम वो कुछ अल्लाहु 6-6 इंच बदरिन के लिए वअंतुम रखे अज़िल्ला। डालते हैं। उनको तो अल्लाह ने पता है मदद कि हजरत की। इज़राइल ने अल्लाह आना फरमाता है, है मैंने मैंने तुम्हारी चले मदद की मैदान बदर में। इसलिए हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु नजरिया बड़ा अरसा लड़ा। रहे मदीना तैयबा, 10 तलवारें साल हार रहे, गई, उन्होंने कोई मकान नहीं तीर बनाया। हार गए, नेज़े हार एक गए, गुजरे में वक्त गुजर बर्छियां गया हार को गई, बताए कि और शादी से रसूलुल्लाह ने पहले जो मौला नजरिया अली दिया शेर था वो खुदा का नजरिया मकान जीत गया। कहाँ था? को भरोसे बताए वाले कूफे लोग में जीत कितनी गए। जायदादें बनाई जब उन्होंने। तक मुसलमान कहाँ मैं महल्ला बड़े दर्द तामीर से किए कहता उन हूं, लोगों हमारे ने, घरों उनको में पता सियासत था। चलती है।
ان کو پتا تھا حضرت بچے عمر میری پر مٹھی 80 میں رہے، دینار کا سسرال قرضہ والے میری تھا۔ مٹھی میں رہے، محلے والے میری انہیں مٹھی پتا میں تھا رہے، کہ برادری جب والے حضور میری آئے مٹھی تھے نا میں نہیں رہتے۔ میراج میاں کی کی رات مٹھی تو چھٹی مجھے میں۔ بتایا تھا کہ عمر کوئی میں نہیں تیرا رہتا۔ محل دیکھ مجھے کے ایک آیا بزرگ ہوں۔ کہنے لگے 5 بچے ہیں، ایک بھی نہیں سنتے، جب تو میں نے حضور کہا بابا دیکھ جی آئے اتنی تھے تو مجبوری پھر کیا ہے انہوں نے بچوں کو یہاں سنانے؟ بنایا۔ آپ نے جو سنانا ہے یہ رب کو سنائیں۔ نظریاتی بات ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جتنی ہمارے دیر ہاں ان یہ پر ابھی دھیان کرونا آیا کرنا ہے نا، اتنے نفل پینک بڑھا دیں، پھیل گئی، ان کو موج کرنے دیں۔ ٹینشن آپ ڈپریشن کے کتنا کو مریض انہیں بڑھ گئے۔ قائل کریں گے اور کتنا کو مائل آپ نے کریں گے، یہ ناراض تو نہیں اسی طرح ہونا۔ کا سلسلہ ہے۔ زیادہ تر وہ جتنی لوگ سیاست ہم ٹینشن میں ہیں لڑاتے جو ہیں نا آسانیوں میں جینے والے تھے نا، لوگوں کو سیٹ کرنے میں، کیونکہ بندے اگر نے اس سے آدھا وقت بھی اتنی اپنے رب قیمتی کو راضی کوٹھی کرنے بنائی میں ہے وہ لگائے پھر نا، چھوڑ کے مر جائے تو رب راضی ہو جائے تو دل لوگوں نہیں کے دلوں کرتا میں میرا۔ محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اتنے پیسے جمع کیے ہوں پھر چھوڑ نظریاتی کے بنے، کیسے مرے؟ توجہ اتنی دل ہی بندوں نہیں پہ کرتا۔ توجہ کرنا، وہ اتنی لوگ سیاست مسافر کرنا تھے اپنے آپ کو ہر وقت جنہوں نے لوگوں میں سامان گڈ بک باندھے میں، ہوئے تھے، کوئی جب ضروری ہے رب کہ کا سارے حکم لوگ آئے ہمیں گا اچھا ہی ہم حاضر ہو کہیں؟ جائیں گے۔ کوئی ضروری اب یہ ہے؟ کوئی ٹینشن ضروری کیوں نہیں پھیلی؟ کوئی ضروری ہے کہ ہر اسلامی وقت آپ یہی نظریات کہیں کو کہ نہیں ہر کونے سمجھتے۔ سے میری تعریف ہی اٹھے؟ اور میرے بھائی وہ کوئی کسی اور ضروری کا نہیں میرے عقیدہ ہے بھائی، کہ مر جائیں گے تو فنا ہو نظریاتی ہو جائیں جائیں، گے، توجہ اللہ رسول کی جانب، اور کا عقیدہ توجہ ہے۔ اللہ والوں کی جانب۔ اور مجھ سے کوئی باقی یہ سوالات دنیا بھی کی ہوئے اس سیاست اس میں دوران، تھوڑی کمی بھی لائیں۔ دیکھیں دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ قبر وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں؟ کھڈا جنگ بھی سے ہے، واپسی ہے، حضور آرام کر گھڑا رہے بھی ہیں، ہے، صحابہ تھوڑا سا لیکن ہٹ مجھے ہٹ اپنی کے ڈائریکشن ادبن کا پتہ ہے، آپ کو بھی دور اپنی دور ہو کے ڈائریکشن لیٹ کا پتہ گئے۔ ہے۔ سرور ہمیں کائنات کسی علیہ کی نا السلام بھی ایک آرام آدھ کرنے خامی لگے کا تو پتہ ہوتا ہے، تلوار اپنی اتار تو کے ساری کا درخت کی پتہ ہوتا ٹہنی ہے۔ سے لٹکا دی، حضور بھی آرام لیکن وہ فرمائے، الگ خدا بات آ ہے کہ گیا، اپنی خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار تلوار ہوتا ہے، اتار لی، حضور پر اور تان کسی لی۔ کی ایک خامی دیکھ کے بھی اور اس سے محبوب پیار علیہ نہیں السلام رہتا۔ فرماتے ہیں آنکھیں عزیز سوتی ہیں، دل تو بھائی، میرا جاگتا رہتا ہے۔ اس ہمارا نے یہ مسئلہ تلوار ہے کہ تان اگر لی، تو اللہ کرے میں ڈائریکشن آپ کو ہماری بات غلط ہے، سمجھاؤں۔ کام ہم بھئی نے اچانک دوزخ کو والے یہاں شروع کیے بندوق ہوئے رکھ تو دے، قبر کھڈا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، رکھ دے، لیکن اگر اس ڈائریکشن وقت ہم نے ٹھیک دیکھنا ہے، ہے کہ حلال بلڈ پریشر حرام کتنا کی ہو گیا ہے، تمیز ہے، آنکھ پر، پھر زبان دیکھنا ہے پر، کہ اس وقت نفس خون پر کے مد و کنٹرول جزر ہے۔ کا کیا حال ہے۔ اچانک وہ دیکھو نا میرے عزیز، پھر قبر کھڈا نہیں، رات کو 2 بجے ویسے ہی چھت پہ نظریہ بجلی ہو اور سمجھو، بندے کو کہہ دے کہ پھر تو چور ہے، قبر باغ ہے۔ تو مجھے بتائیں حال نہیں کیا ہوتا سمجھے ہے آپ ویسے؟ میری بات؟ قبر انسان کی نفسیات باغ ہے میں نا، جاتے ہوئے ڈر لیکن لگتا جو ہے، نظریاتی بندے نا، پریشانی ہوتی ہے، نظریاتی، دل گھبراتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا ایک وہ جی بندہ قبر میں نظریاتی نہیں تھا، آکسیجن کہاں ڈاکٹر سے نے آئے کہہ گی؟ دیا میں تو نے ہفتے کہا میں جب مر جائے گا، تو وہ 3 اماں کے دنوں میں پیٹ مر میں جاتا بچہ ہے۔ ہوتا ہے تب کہاں سے ایک آتی ہے؟ نظریاتی ہے۔ ڈاکٹر چلیں نے اس کہا سے ایک بھی ہفتے اور کے بعد مثال دیتا ہوں، کبھی آپ انڈا دنیا دیکھا سے جب رخصت اس میں ہوں سے گے تو بچہ اس نے کہا نکلتا ڈاکٹر ہے؟ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم چاروں کے جانب مطابق کو کہہ رہے جگہ ہیں، ہوتی ہونا ہے وہ ہے کہ آکسیجن میرے کی۔ رب کریم نے چاہنا۔ یہ جو بڑے عقل مند لوگ ہیں یہاں یہ سوال کئی کھڑے سال بھی کرتے نہیں ہیں، ان نکال سے سکتا پوچھو کہ ہے۔ بچہ شرط یہ ہے کہ تندرست ہم بھی نکلتا نکلتا ہے ہے انڈے سے اور ہماری سونا بھی سیاست ہی نکلتا ہے۔ ختم نہیں ہوتی ہے کہ جگہ میں خود جاتا تو ہوں، جس رب بندے نے راضی وہاں کر رہا اسے ہوں۔ سنبھال کے رکھا نا، یہاں میں پیاری نہیں جلد گیا، وہاں بنائی، بیٹا وہ بھیجا، قبر میں بھی تیری بڑی تو حفاظت غلیمے پہ ہو فرمائے جا، گا، چھوٹے بھائی سے کہا تو بڑی فاتحہ کہے، حفاظت سارا دن فرمائے بندے گا۔ راضی کرنے میں وہ بارشاہ پھر نہیں راضی نہیں ہوتے۔ مردے حضرت جنہ مولا علی کیتیاں فرمایا نیک کرتے تھے یہ کمائیاں اس طرح ہے جس طرح نالے عرش چرواہے فرشتے کی بانگا بکریاں ہیں، ملیاں، ادھر والی گھیر مکے کے پہ لاؤ تو گیا ادھر والی نکل جاتی شور، ہے، ان بلے کو شاہ گھیرو تو ادھر آسان والی نہیں نکل مرنا جاتی ہے ہے۔ تے تو مار گیا ضرورت کوئی کیا ہے؟ اور، رب کی جانب توجہ کرنا، یہ اللہ پہ اقبال بھی بھروسہ کہتے ہیں، کرنا۔ موت کو سمجھے اس ہیں نے غافل، تلوار حضور اختتام پہ زندگی، تان لی، یہ ہے شام زندگی، او بھائی کیا پھر ہوا ہے؟ صبح دوام زندگی۔ آپ کو عرض کیا، آپ خاموش ہوں، اللہ آپ قبر کو خوش باغ رکھے ہے، اور یہ آنا جانا بھی بند کریں۔ ایک آپ وہ ہے کو کہ اللہ تعالیٰ خوف بڑی ہے ساری قبر جزائے میں خیر کیسے دے، جائیں کچھ گے، بندے وہاں بزدل کیا ہوتے ہیں، بنے انہیں گا، تقریر نہ بستر بھول کوئی جائے نہیں، کریں۔ ٹھنڈ بڑی ہے، وہاں کیسے میری گزارا۔ بات سنیں، ایک آپ یہ ہے کہ وہ اللہ آپ باغ کو ہے، سلامتی عطا فرمائے۔ باغ میں نے جتنی بات کرنی ہے شاید اتنی بھی نہ کروں، اس سے کم جنت کروں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میری نہیں ہے جنت نا، کے اللہ باغوں رسول میں کی سے ہے۔ باغ، اور تو اللہ باغ رسول عام کی نہیں، بات اپنے اس کے دامن میں نیچے بڑھا کے نہریں رکھیں۔ رواں ہیں، عزیز اور بھائیو، باغ اتنی شانوں والا ہے کہ پہلی آنکھ اس نے کھلے تلوار گی حضور پہ تو تان زیارت لی، چہرہ سرکار نے بددعا کی مقدس نصیب آنکھیں ہوگی۔ کھولی، تو میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی پستول تانے تو شاید سارا وجود کانپنے لگے۔ اس نے تلوار تانی، حضور کی مقدس آنکھیں کھلی، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قربان جائیں، حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ زندگی آپ نظریاتی میری بن بات پر جاؤ، توجہ زندگی کریں، ہنس جب کے آپ گزر کا یہ جائے گی نظریہ بن جاتا ہے نا کہ لیکن میرے اگر لیے نظریاتی آگے بڑا نہیں کچھ ہونا ہے، تو جو پھر تو لوگ بھائی یہاں سے کاروبار گئے پہ تھے نا نقصان سعودی کے بھی عرب میں ہارٹ اٹیک ہو مزدوری جاتا ہے۔ کرنے، انہوں نے وہاں پھر تو مکان میرے بنائے، عزیز نوکری
ڈاکٹری سے جواب ہو جائے تو لوگ مریض ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا نا 35 سال پہلے جو کمبل خریدا تھا واپس آنے تک وہی کمبل ہے. تو محبوب مسکرا کے فرمانے لگے یہ میرا عجیب بات کر دی, مجھے میرا رب بچائے گا. یہاں وہ ٹائلیں بھی لگواتا ہے, حالانکہ آگے سال میں رہنا 15 دن ہے, اللہ کے نام میں قوت ہے, اللہ بچائے گا. ٹائلیں بھی لگوا رہا ہے, تیاریاں بھی, کیوں کسین بن گیا میرا اصل جملے نکلے اللہ بچائے. یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا چاہیے جو اپنے فیصلے رب کے حوالے کرتے ہیں. اسی پنجابی وکیل کرنے کے پیسے نہ ہوں, سفارش کے پیسے نہ, اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. بولتے ہیں نا جی, اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے سب سے بڑے تیری سوچ سے تیرے ادراک سے ماورا حضور فرمانے لگے رب بچائے گا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ بس نبی پاک میں کیا اثر تھا, ہمارے لیے رب نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, تو رب نے بچا لیا ہے, نہ کسی کان نے سنی, بچائے گا. اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہی ہیں تو آپ زندہ ہیں.
اور اگر آپ اس لگے کی ہوئے ہیں طرف کہ رغبت وہ کیا یہ تو بنے آپ گا، آئے میری ہیں کون جاہل سنے گا، گاؤں لوگ چھوٹا ہے، جو میں جنت بات کا کر بھی مذاق لوں گا اڑاتے تو ہیں، کہاں پہنچے گی، تو کون ہوگا، ہمارے تو بعض کیسے ہوگا، نعت تو خواہ یہ تو اللہ کمزوری ہے۔ ماشاءاللہ، بعض ادیب، آپ کے بعض ذمہ تو شاعر، کہنا ہے، پہنچانا بعض تو اللہ واعظین، کریم وہ کی کہتے ہیں بارگاہ میں جنت کرم ہوگا کے دی فضل گل کا کر، نتیجہ اگر ہے۔ کتنے جانا ہے تو اللہ بچائے گا، یہی سارا کیا سے کچھ ہے، تلوار گر جنت گئی، میں حضور ہی نے اٹھا لی، اللہ فرمایا کا مجھے تو قرب رب نے ملے گا بچا اور لیا یہی ہے، رسول تو اللہ بتا کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ تجھے کون بچائے گا؟ آگے کدھر جانا کہنے ہے لگا تمہیں؟ حضور کون میں سی نے نئی سنا ہے جگہ آپ بنا بڑے لی ہی میاں معاف تو کرنے نے؟ والے ہیں۔ بات کو سمجھیں، اب حضور آپ نے صحیح نظریہ بتاؤ، دیا، ایک بندہ میرے اوپر حضرت تانے عمر فاروق پستول رضی تھوڑی اللہ دیر کے تعالیٰ بعد عنہ قابو آ سرکار جائے سے تو وہ ملنے مجھے آئے، کہہ دیا آپ تو نیک آدمی ہیں، چھوڑ دیں، تو حضور میں نہ کہتا ہوں موٹے قابو آ بانگ گیا کی تو میں نیک ہو چارپائی گیا پہ ہوں۔ آرام فرما تھے، پہلے تو ہن بندوق پئی لے آیا پنڈا تھا، چ بھی بیڈ میں، لیکن یہ حضور سید عالم صلی بانگ اللہ دیاں علیہ چار وسلم پئیاں کے کتنے رہ ظرف گئیاں؟ کی یہ حوصلے عقیدہ سی موجودی من اور جی، محبوب کے بولو دل نا نور یار، کی بڑائی دیکھو مونج کتنا دی بڑا ہے۔ اس نے کہا تے سنا ہے، جیڑی آپ جیل معاف چ کر ملتی دیتے ہیں، سی وہ فرمایا بس تو نے پاوے سنا ہے رنگین ہوندے سن، حضور سنا ہے؟ انجے پھر یہ مسکرا پڑے، فرمانے لگے جا پھر میں نے معاف کیا، لیکن ہو کمال گئی تھی بات نا یار، ختم۔ معافی تو یہاں پہلے ہے سب مکان سے، کیا کچے معاف کیا؟ بندے پکے، ایک تو اپنی زندگی میں محبت توجہ اللہ گہری، پہ کرے، پیار زیادہ، چھوڑ دیں اتنی زیادہ سیاست، اتنا بندوں کے پیچھے حضرت بھاگنا، یہ عمر تو آئے، تھکا دیں گے، اللہ کے رسول یہ آرام تھکا فرماتے، دیتے ہیں۔ ان کی موٹے بان خواہش کی پوری کرو تو چارپائی یہ پہ دوسری، حضور میں حضرت آج ہی عمر پڑھ کے رہا لیے تھا، حضرت اٹھے، سعید ابن مسیب کہا کرتے تو تھے یا کمر اللہ پر نا یہ جو موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے یہ اس کے بڑوں کی نشان پڑ آرزوؤں سے جاتے بھی ہیں، بچانا۔ اور ہم نے دیکھے ان کی اکثر آرزویں بزرگوں کی بڑی کمروں ہوتی پہ ہیں، روز نشان نہیں ہوتے، ایک اکثر آرزو، دیکھے، اور حضور دعا مانگا کرتے تھے، نبی سرکار کریم علیہ اٹھے تو السلام، کپڑا مسند مبارک امام ذرا احمد بن ہاتھ حنبل میں میں دیکھا موجود کہ ہے، نشان پڑے ہوئے اللہ تو کے حضرت محبوب عمر رو فرماتے پڑے، تھے اے دلیر آدمی اللہ، تھے پر رو پڑے، اس حضور کی آرزو محبت سے میں بچا روئے، جو آرزو ایک اور آرزو میں عرض کی مبتلا یا کر رسول دے، اللہ کیسر و کسرا تو وہ دنیا میں خواہش بڑی اور آسانیوں خواہش میں میں ہیں اور ڈال، آپ اللہ کے تو حبیب ایک ہو تو کے توجہ اللہ پہ کریں، دوسری بات وہ درد سے رو رہے ہیں، زندگی کو اخلاص سے بود و بات کر رہے باش کو، ہیں، لیکن نبی کریم علیہ اس کو السلام ان سادہ کی کریں۔ سوچوں کو بدل رہے ہیں، انہیں نظریہ دے سرور رہے ہیں۔ کائنات صلی حضور اللہ فرمانے تعالیٰ لگے علیہ عمر وسلم تم کا کا کمال کمال یہ نہیں تھا کہ کرتے لوگ نا کہ وہ حضور کے دنیا میں ساتھ تھوڑی ڈیل کرنے آسانی میں لیں اور آسانی آخرت میں محسوس رسوا ہو کرتے جائیں، ہیں، کہ اور حضور یہ سے پسند بات نہیں آسانی کرتے سے کہ کی ہم جا دنیا سکتی، میں سرور تھوڑی کائنات تکلیف بات برداشت سنتے ہیں۔ کریں اور آخرت کی ساری یہ سعادتیں اللہ جو ہمیں ہی عطا شوق ہے فرما نا دے، سہولتوں کا یہ ضرور لیں، اس لیے حضور کوئی نے بھی فقر سہولت کو منع نہیں، پسند لیکن کیا، اپنے آپ کو سہولتوں کے سادی ساتھ زندہ روٹی کو رکھنا ہے ہم نے، پسند کیا، کچے مکان کو ہم پسند نے نا کیا، کچھ آسانیاں زیادہ جب جمع آپ کا کرنی شروع کر دی نظریہ اپنے یہ نہیں ڈرائنگ روم میں بنتا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے، سردیوں اتنی میں دیر تک انسان ہیٹر ہے، آخرت کی گرمیوں میں تیاری کا اے سی ہے شوق پیدا اور ہر شہر نہیں ریموٹ ہوگا۔ کنٹرول ہے، اگر یہ اٹھنا نہ نظریہ پڑے گا بن وہاں سے، جائے توبہ توبہ۔ اور واش روم بھی اٹیچ ہے، ملا رومی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اتنی مصر میں سہولیات ایک جمع زمانے کرنا تک یہ چاہتے ہیں، طریقہ بس نہیں رہا چلتا، ورنہ کہ جو وہ ہم لا سال سکتے کے ہیں وہ نا تو ضرور آخری آتا دن، ہے، اس سے سمجھ زیادہ لیں جب آپ ذی اتنی الحج کی 29 آسانیوں کے تاریخ کو عادی ہو دریا جاتے کے ہیں نا میرے کنارے عزیز، جاتے تھے تو جو تو بندہ پھر آپ سب سے پہلے نظریاتی نہیں رہتے، کشتی سے اترتا تھا نا پھر اسے آپ کو پکڑ کے قابو کیا بادشاہ جا بنا سکتا ہے، لیتے، پھر تو ڈاکٹر کو بھی ایسی دے کے تحفے پورا میں تو سال مرضی اس کی کی دعا دعائی لکھوائی مانگتے جا تھے، سکتی، لیکن حالانکہ اس سال معاملے گزرنے میں سے سفارت 2-3 چلنی دن چاہیے، پہلے اسے جنگل میں صحت چھوڑ والا آتے تھے، معاملہ تو بھیڑیے ٹھیک ہونا کھا چاہیے جاتے نا، تھے، کہتے تھے کہ لیکن زندہ ڈاکٹر رہا اگر تو بڑا ہے دوبارہ کرسی پہ اسے بیٹھنے کی چابی دیں سازش کرے کمپنی گا، والے گاڑی کی تو اسی اس کا کمپنی بھی کی بڑا دوائی لکھ ذائقہ دے ہے گا، نا، ایک اللہ دفعہ بندہ ماشاءاللہ۔ بن جائے تو پھر یہ چسکا جاتا جب بھی آپ نہیں، نظریاتی ہیں تھوڑے پہ آپ کو گزارا ان کا کرنا یہ آتا طریقہ ہے، تھا، حضور ایک صلی اللہ علیہ درویش بھی وسلم ایک نے دن نا ہمیں اسے کیا پتا اپنی تھا کہ یہ سیرت کے بادشاہ بنائیں گے، تعلق وہ سے جو اترا دوسرا کشتی بڑا سے، نظریہ انہوں نے دیا پکڑ وہ لیا، وہ یہ کدھر ہے، لے کے جا رہے ہو، کہتے آپ میں کو میری بادشاہ باتوں میں سمجھ بنانا آ ہے، رہی کہنے ہے؟ لگا مجھ سے تو پوچھ لو، جو نہیں بولتے انہیں بھی آ رہی ہے، انہوں نے کہا بادشاہ ہم جو حضور بندہ نے آتا ہے نا ہمیں ہمارا اپنی اصول ہے سیرت بادشاہ نور بنا سے ایک لیتے ہیں، تو اس نے پیغام کہا دیا ٹھیک ہے ہے، کہ دنیا میں تمہارے بتاؤ مکانات بادشاہ نہیں، کے ساتھ کیا کرتے ہو، تم کیا نے طریقہ؟ یہاں انہوں رہنا نے کہا ہے جی مسافروں سال آپ کی کی طرح، بات مانیں گے، تو میں سال تمہارے کے لیے بعد نا کہنے لگے وہ جنگل ہے اس عالیشان میں چھوڑیں گے، محلات اور تمہاری مرضی کی کہنے آسانیاں اور لگا ایک دو سہولتیں وعدے وہ کرو، ساری ایک تو رب نے تم جو جنت میں میں کہوں تمہارے گا لیے سارا تیار سال کی مانو گے، اور دوسرا اسی وہاں جنگل تمہیں میں من چھوڑو گے چاہی کسی اور چیزیں میں تو ملیں نہیں پھر چھوڑا ہوگا، یہاں تم نے مسافروں کی طرح، لیکن قل اسی فی میں الدنیا چھوڑیں کا گے۔ انک غریب و اس عابر نے سبیل، بیٹھتے ہی پہلا حکم مسافر یہ کی دیا طرح کہ اس راہگیر جنگل کی کی طرح ساری وقت جھاڑیاں گزارنا، کاٹ دو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے دوسرا حکم یہ دیا آپ جھاڑیاں کہ کٹ بس رہے تھی تو اسٹاپ پہ درندے جہاں ویسے ہی بندے بھاگ کھڑے گئے ہو کے جنگل بس سے، کا انتظار پھر کرتے اس ہیں، نے وہاں کہا کبھی کہ کسی یہاں بندے نے
जगह लगा के ना अच्छे तरीके से यहाँ तो अक्सर जरा खड़े फूल होना पड़ता है, उगाओ, तो चलो जगह थोड़ी खरीद लेते हैं। खेतियां उगाओ। खरीदता है वो पूरा क्यों? साल वो बाग सवार उसे पता है कि बस सही तो मैंने अब लोगों ने वादा कर लिया था वहीं छोड़ के प्लेटफार्म आएंगे। पे, रेलवे स्टेशन साल पे का कभी आखिर किसी बंदे हुआ, ने जगह खरीदी है? तो पहले यार बादशाहों को अक्सर ले आना जब वो जाना बैठते पड़ता थे है ना तो चलो कुर्सियों थोड़ी पे तो खरीद गाफिल लेते हो हैं। जाते थे, कभी खरीदी है? और चक्करों में पड़ एयरपोर्ट जाते पे ना मैंने ये देखा माज़अल्लाह है कि कहते आप थे अपना ये बैग गुजारो रख ना के, तो फिर आखिरी दिन हैंड देखा कैरी जाएगा। सामान रख के आप किसी माज़अल्लाह जो कुर्सी पे आज जाए हमारी ना, सोचें बन गई। और आप वॉशरूम से अब होके या आखिरी किसी दिन जब तभी जंगल आदत से में होके लेके वापस जाते आए थे तो तो वहां को तड़पते बंदा थे, और ना बैठ लेके गया हो तो जाओ, बंदे ना झगड़ा लेके नहीं जाओ। करते। लेकिन चुप इसने करके क्योंकि अपना सारा सामान साल उठाते मेहनत की थी ना वहां जाने दूसरी की, जगह पे। क्यों नहीं करते? इसको उनको जब पता है लेके कि जा रहे फ्लाइट थे आई तो तो कह रहा मैंने था अज्जे लूनी अज्जे यहाँ लूनी, रखा जरा डालने जल्दी की नहीं ले जरूरत जाते। क्या है? आप जरा नबी जल्दी करीम नहीं ले अलैहिस्सलाम जाते। की बात को आप समझे। फिर हुजूर रूमी ने फरमाया फरमाते कुछ हैं, बंदे दुनिया में दुनिया में रहना रहते है, हैं, दुनिया में जीते मुसाफिर हैं, को दो लोगों दो के मरने के साथ लिए वक्त झगड़े खड़े गुजारते करते हैं।
لیکن موقع ملا وہ 6 انچ کے لیے اپنی رٹے قبر ڈالتے کو ہیں، باغ بناتے ان کو رہتے تو پتہ ہے کہ حضرت پھول اسرائیل نے لگاتے آنا ہے اور رہتے ہم نے چلے جانا ہے۔ اور یار کتنی لمبی اس راتیں لیے ہیں جو حضرت ان بلال راتوں میں حبشی بھی رضی تہجد اللہ نہ پڑے تعالیٰ اس نے عنہ کب بڑا پڑھنی عرصہ ہے؟ رہے مدینہ طیبہ، جو 10 ابھی سال بھی رہے، اور انہوں نے کوئی دروازہ مکان صبح نہیں بنایا۔ کھٹک گیا تو پھر بھی تو اٹھنا ہے کہ ایک نہیں؟ حجرے میں وقت گزر گیا، بولو کو خدا نہ بتائے کرے کہ کوئی شادی سے بیمار ہو پہلے گیا تو مولا شہری علی میں شیر اٹھنا خدا پڑے کا گا کہ مکان نہیں؟ کہاں تھا؟ بہتر نہیں کو رب کی بتائے رضا کے کوفے لیے میں اٹھ کتنی جائیں، جائیدادیں بنائی انہوں نے، کہاں اٹھے نا محلات 5 بجے تعمیر آدھا کیے ان گھنٹہ لوگوں، ان نفل کو پڑھیں، پتہ پھر تھا فجر ہو جائے گی، ان پھر کو اس کے پتہ تھا بعد حضرت عمر پر فجر 80 کی دینار فرائض کا کی قرضہ تیاری تھا۔ کریں۔ انہیں پتا تھا دنیا کہ میں جب رہ کے حضور جو آئے تھے نا بندہ معراج کی وہاں رات تو کے مجھے بتایا تھا کہ عمر میں تیرا مارتا رہے محل گا نا دیکھ کے آیا بچھو ہوں، قبر کے، انشاءاللہ جب جب وہ حضور دنیا سے دیکھ جائے آئے گا تھے نا تو پھر انہوں نے تو یہاں حضرت بنایا۔ باجد بستامی کی طرح یہ ہنستا نظریاتی مسکراتا ہی بات ہے، اس دنیا کو سے آپ نے جائے گا، سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی پھر کرونا آیا نا، ہنستا پینک مسکراتا ہی پھیل گئی، دنیا سے جائے گا، اور اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ڈپریشن کے مریض ہیں ہم بڑھ تو گئے۔ لحد میں عشق آپ میں مخ ناراض نہیں شاہ ہونا، کا داغ لے زیادہ کے تر چلے، وہ لوگ ٹینشن اندھیری میں ہیں جو رات سنی آسانیوں میں تھی تو جینے والے تھے چراغ نا، لے کے چلے، کیونکہ بندے لے نے کے چلے، اتنی اپنی اس قیمتی فکر کوٹھی کا بنائی ہو پھر چھوڑ کے اظہار مر کریں۔ جائیں۔ بات ختم کرتا ہوں، دل نہیں کرتا مرنے کو، اتنے ایک پیسے خاتون نے جمع آ کے کیے عرض ہوں پھر کیا تھا، چھوڑ کے بخاری کیسے شریف مرے؟ میں موجود ہے، یا دل ہی رسول نہیں اللہ کرتا۔ میں مرگی وہ کی لوگ مریض ہوں۔ مسافر تھے، انہوں نے سامان باندھے ہوئے تھے، جب رب کا سرکار حکم نے آئے گا فرمایا حاضر کہ ہو جائیں گے۔ کیا چاہتی ہے؟ عرض کی اب یہ حضور ٹینشن چاہتی ہوں کیوں میرے پھیلی؟ لیے دعا کر دیں، ٹینشن اللہ اس شفا لیے دے۔ پھیلی کہ ہم اسلامی نظریات کو نہیں سمجھتے۔ حضور سب کے لیے دعائیں اور میرے کرتے بھائی تھے، وہ پر کسی آج اور پتہ کا کیا عقیدہ ہے کہ فرمایا؟ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے، فرمایا اگر تو چاہے تو دعا اور کر کا دیتا ہوں عقیدہ شفا ہے۔ ہو جائے گی، اور اور اگر مجھ سے کرے کچھ صبر، سوالات بھی ہوئے اس دوران، مانا کیا ہے مرگی کے دیکھو ساتھ ہی گزارا کرے قبر تو پھر میں کھڈا بھی دعا ہے، کروں گا رب تجھے گھڑا جنت بھی عطا ہے، فرمائے گا، لیکن مجھے اپنی ڈائریکشن کا اب پتہ ہے، آپ ذہن کو بھی بن اپنی گیا تھا نا ڈائریکشن کہ کا پتہ ہے۔ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے، ہمیں کسی نظریہ کی نا بن گیا ایک تھا، آدھ خامی کا پتہ تو وہ ہوتا ہے، اپنی خاتون تو ساری فوراً کا کہنے پتہ لگی ہوتا ہے، یا رسول اللہ لیکن وہ آپ الگ دعا بات ہے کہ کر دیں اپنی رب خامیوں مجھے سمیت جنت اپنے ہی آپ عطا سے پیار کرے۔ ہوتا ہے، کیا اور کہہ کسی رہی کی ہے بھلا؟ خامی وہ کہہ دیکھ رہی کے ہے بھی میں اس سے مرگی پیار کے نہیں ساتھ ہی رہتا۔ گزارا کر دوں۔ عزیز بھائی، تھوڑی سی تو زندگی ہے جیلوں کی مرگی کے ساتھ۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر تو سرکار نے دعا ڈائریکشن کر دی، ہماری غلط ہے، عرض کرنے لگی یا رسول کام ہم اللہ نے صلی دوزخ اللہ علیہ والے وسلم شروع جب کیے ہوئے مرگی تو قبر ہوتی ہے تو کھڈا ہے، جسم سے کپڑا ہٹ دوزخ کے جاتا ہے، گڑھوں میں عورت سے میں گڑھا تو ہے۔ حیا آتی ہے، لیکن اگر تو ڈائریکشن محبوب ٹھیک نے ہے، دعا کر حلال دی، حرام لوگ کی کہتے ہیں تمیز جتنی ہے، مرضی آنکھ پر مرگی ہوتی زبان تھی پر کپڑے جسم پہ نفس پر قائم رہتے تھے، کنٹرول ہے، بڑا لمبا وہ پھر خاتون قبر کھڈا حیات نہیں، رہی۔ باہر سے کوئی آتا نظریہ تھا تو سمجھو، صحابہ پوچھتے پھر تھے تو قبر جنتی عورت باغ ہے، دیکھنی ہے؟ نہیں اس سمجھے بوڑھی آپ کی نے بات، زیارت کرو، قبر ہے، اسے دنیا میں حضور نے باغ میں جنت جاتے کی ہوئے ڈر بشارت لگتا عطا فرمائی۔ ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل اپنی گھبراتا ہے۔ زندگی کے اندر وہ جی دو قبر میں باتیں آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ میں آج نے جو کہا جب حضور نے ہمیں اماں کے سکھائی پیٹ میں ہیں بچہ ہوتا وہ ہے تب آج کہاں اس سے آتی ہے؟ اجتماع میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ چلیں دو، اس سے ایک بھی تو اور بھروسہ مثال اللہ دیتا ہوں، پہ کبھی کرنا، انڈا دیکھا ہے جب اس میں سے بچہ کچھ نکلتا ہے؟ چیڑیں رب پہ چھوڑ کے دیکھے چاروں کرم جانب ہو کچھ جائے۔ جگہ ہوتی ہے آکسیجن کی۔ اور دوسری بات یہ جو بڑے کہ عقل رہے مند دنیا لوگ ہیں میں، یہاں سوال کھڑے کرتے ہیں، ان لیکن سے پوچھو تیاری کہ آخرت بچہ کی۔ تندرست بھی نکلتا ہے اصل انڈے گھر سے اور یہ سونا بھی نکلتا ہے۔ میاں محمد بخش تو صاحب جس رحمۃ رب نے اللہ علیہ وہاں کو ایک اسے بندہ سنبھال لے کے گیا رکھا نا، ٹانگے پہ پیاری بٹھا جلد کے بنائی، وہ قبر میں بھی تیری اپنے بڑی گھر حفاظت بڑی دیر فرمائے سے گا، کہہ رہا تھا حضور دعوت بڑی قبول کر حفاظت لیں، تو وہ فرمائے گا۔ رستے سارے بتاتا گیا، یہ نہیں زمین بھی مرتے میری ہے، جنہ کیتیاں یہ بھی نیک میری کمائیاں ہے، نے، یہ بھی میری ہے، نالے عرش یہ بھی فرشتے میری ہے، بانگا ملیاں مکے پہ تو گیا بتاتا کہ اللہ شور، والوں پہ بلے دولتوں کا شاہ اثر کوئی آسان نہیں نہیں ہوتا۔ مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور۔ تو وہ نہ جب وہ کوئی زیادہ ہی یہ اوور کیا ہو گیا، اقبال بھی زیادہ ہی کہتے ہیں، کہانیاں موت کو سنائی، سمجھے وہ ہیں بھی غافل کوس اقتدا میں ڈالتے، زندگی، وہ بھی میل یہ سازی ہے ہوتی ہے شام نا میں طبیعت۔ زندگی، پھر میاں صبح صاحب رحمۃ دوا اللہ میں علیہ کہنے زندگی۔ لگے بیلیا بس کر، اے تیر تو پہلا قبر کی دیجی۔ باغ ہے باغ۔ آپ ایک وہ ہے کہ خوف ہے اس نے قبر کہا میں جی کیسے فلانے جائیں کی، گے، وہاں فرمانے کیا لگے بنے تیرے گا، بعد بستر کس کی کوئی نہیں، ہوگی؟ ٹھنڈ بڑی ہے، وہاں کیسے وہ گزارا۔ چپ کر ایک گیا یہ ہے تو کہ وہ فرمانے باغ لگے ہے، دانش منداں دا کم باغ بھی ناہی، عام نہیں، روضۃ من ریاض دل الجنہ، دنیا تے لانا، جنت کے اس باغوں میں بوٹی سے تے باغ، لکھ اور خامت باغ کیتے، عام نہیں تے جس کے جو نیچے کیتا سو نہریں کھانا۔ رواں ہیں، اور یہ تو باغ بڑے اتنی خامت شانوں والا کرتی ہے کہ آج پہلی کوئی آنکھ مالک تھا کھلے گی کل تو کوئی زیارت چہرائے اور بددعا کی مالک نصیب ہوگا۔ ہوگی۔ ہم تو اصل وارث اس جگہ کے ہیں جو رب رسول جنت میں اپنے فضل سے عطا کریں گے، اس طرف توجہ کریں۔ اللہ آپ کو بہت سی برکتیں دے۔ میں نے اجازت لینی ہے کیونکہ میرا سفر ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے یہ دھند کا بھی مسئلہ ہے، راستے
راستے بھی تھوڑے سے آپ اسی میری طرح. بات پر توجہ کریں. جب آپ کا یہ نظریہ بن جاتا ہے نا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے. جو لوگ یہاں سے گئے تھے نا سعودی عرب محنت مزدوری کرنے, انہوں نے وہاں مکان بنائے. میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا نا 35 سال پہلے جو کمبل خریدا تھا واپس آنے تک وہی کمبل ہے, اور وہاں بیٹھ کے اس کو پتہ ہے نا میرا گھر پاکستان میں ہے, تو یہاں وہ ٹائلیں بھی لگواتا ہے. حالانکہ آ کے سال میں رہنا 15 دن ہے, 20 دن ہے, ٹائلیں بھی لگوا رہا ہے, تیاریاں بھی. کیوں؟ کسین بن گیا میرا اصل گھر. یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر جنت میں ہے. اسی پنجابی چ ایک لفظ بول رہے ہیں, تم کدے سوچیا بھی نہیں ہوگا. بولتے ہیں نا جی, اس کا معنی کیا ہے کہ تیری سوچ سے تیرے ادراک سے ماورا بات کر رہا ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے رب نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی, اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہ عظمتیں عطا فرمائے گا.
اس کی طرف رغبت تھی. یہ تو اب آئے ہیں جاہل لوگ جو جنت کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے بعض نعت خواں اللہ ماشاء اللہ، بعض ادیب، بعض